اصول کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے نا. اصول یہ ہے کہ ہم کیا جان سکتے ہیں اور کیا نہیں جان سکتے, یہ اصول ہے. جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں اور یہ طے کر لیا کہ ہماری نالج بہت کم ہے, اور یہ طے کر لیا کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, کہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے, سوال تو ہم سے کیا جائے گا. جب ہماری پوزیشن یہ متعین ہو گئی اور اللہ کی پوزیشن بھی متعین ہو گئی, اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ سوال حق بجانب ہے؟ میرے حساب سے ٹھیک تھا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. لاسٹ بات یہ کہوں گا کہ کیا آپ کا خدا کے بارے میں کیا تصور ہے, اس کے اختیار اور ارادے کے بارے میں کیا تصور ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جو چاہے وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا جو بھی کرے گا اس میں اس کا کوئی نقصان یا نفع؟ اس کا نفع نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک, نہ اس کا نفع نہ اس کا نقصان, اور وہ کر وہ سکتا ہے جو چاہے. پھر بھی آپ سوال کر دیں گے کیوں کیا, چونکہ جیسے ہی کیوں کا سوال ہوگا تو فوراً نفع اور نقصان آ جائے گا, کیلکولیشن فوراً ہو جائے گا نفع اور نقصان کا. جب اس کا نفع نقصان ہے ہی نہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے, تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. کیونکہ جب آپ اس سے یہ سوال کریں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کا کوئی بھی جواب ہوگا, تو وہ نفع اور نقصان کے پیراڈائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور نفع نقصان خدا کی ذات اور صفات کے تعلق سے ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ ہمارے لیے ہے, خدا کے لیے نہیں ہے. السلام علیکم جی, اوپر ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی. مفتی صاحب, مفتی یاسر صاحب, اصل میں کل میں نے یہ سوال کیا تھا عاصم بھائی سے, تو وہاں کچھ جواب ملا نہیں تھا, تو میں سوچا آج پھر سے کر لوں, شاید کچھ اور ہو جائے. ایک ٹاپک ہے میرا, اس کے اوپر ہی آپ جو اس پہ بات کر رہے تھے نا ابھی شروع میں اسٹریم میں, اسی کو لے کر ہے. ہاں بولیے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. آپ مسلم ہیں بھائی؟ ہاں میں مسلم ہوں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی 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 جی, اب کریے. باقی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا, اور ایک ساتھ میں بہت سارے سوال نہیں کر سکتے, اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کریں تو شاید آسانی ہوگی میرے لیے, تھوڑا سا, زیادہ نہیں. ایک تو یہ بہت ساری چیزیں مجھے پتا ہے جو قرآن سے ہے, وہ ساری چیزیں پتہ ہے. اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا, وہ ساری چیزیں ایک لائن سے وہ ٹھیک ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے, کہ اللہ نے جو یہ کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتوں سے, اس کا کیا مطلب تھا؟ نہیں, آپ ایک ٹاپک پر رہے, وہ ایک الگ دوسری جگہ چلے گئے. آپ نے کہا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا, تو میرا یہاں پر یہ کہنا ہوگا کہ کیا واقعی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اللہ سے سوال کریں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ نہ, اللہ سے سوال نہیں کرنا ہے. اللہ سے سوال تو اللہ سے ہوگا نا, جو پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں خود ہی, ایسا سمجھ لیں کہ میرے سے کسی نے پوچھا. ٹھیک ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جاننا بھی تو سوال ہی کے ذریعے ہوتا ہے نا. مطلب ہمیں پہلے اپنی پوزیشن, سنیے میری بات سن لیجئے, پہلے ہمیں اپنی پوزیشن متعین کرنی ہے کہ ہم کون ہیں, اور جس ذات کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں اس ذات کی پوزیشن متعین کرنی ہے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں بھی حق ہے جاننے کا, تو ٹھیک ہے ہم کریں, تو پھر یہ والی پوزیشن ہونی چاہیے. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس خدا نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کے بندے ہیں, اور بندگی کا درجہ غلامی سے اوپر ہے, تو جب ہم اپنی بندگی کا اقرار کر رہے ہیں, تو کیا ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی حکمتوں کے بارے میں سوال کریں؟ صاحب اصل میں مجھے جاننا ہے, مجھے کوئی کسی کو پھنسانا نہیں ہے اس سوال میں. نہیں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا بتایا ہم اتنا ہی جان سکتے, اس سے زیادہ نہیں جان سکتے. اب مثلا آپ اگر کل کو آ کر یہ کہنے لگے مجھے جاننا ہے کہ اللہ کیسے دکھتا ہے, تو میں آپ کو یہ جواب نہیں دوں گا کہ اللہ ایسے دکھتا ہے یا ویسے دکھتا ہے. میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ کیا آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ جانیں کہ اللہ کیسا دکھتا ہے؟ نہیں, میں یہ تو بات نہیں ہے اور نہ میں نہیں, پوچھ سکتا ہوں کبھی. اصول کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے نا. اصول یہ ہے کہ ہم کیا جان سکتے ہیں اور کیا نہیں جان سکتے, یہ اصول ہے.
جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں اور یہ طے کر لیا کہ ہماری نالج بہت کم ہے اور یہ طے کر لیا کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون کہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے, سوال تو ہم سے کیا جائے گا. جب ہماری پوزیشن یہ متعین ہو گئی اور اللہ کی پوزیشن بھی متعین ہو گئی, اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ سوال حق بجانب ہے؟ میرے حساب سے ٹھیک تھا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل, اللہ سے پوچھنے وہ کی جو ہوتی ہے اندر. نہیں بھائی سنیں, آپ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے, وہ تو مجھے بھی پتا ہے, اس لیے کہ ڈائریکٹ ہمارا کوئی کمیونیکیشن اللہ سے نہیں ہے. لیکن اللہ نے جتنا بتا دیا وہ تو ہم قرآن کو تو تسلیم کریں گے نا. وہ کہہ رہا ہے لا يسأل عما يفعل, وہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا. حضرت آپ اور کوئی ہم بات سوال نہیں کر رہے ہیں. سمجھ اصل میں یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے. اتنا چھوٹا سا جواب دے کے میں بھی بات کو ختم کر لوں. میں ہاں. خود جاننا چاہتا ہوں. عجیب, آپ بھی عجیب آدمی ہے. مطلب میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی دوسرا بندہ جاننا چاہتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو جاننا چاہتے ہیں, مثلا مجھے جاننا ہے کہ جنت کے اندر مجھے جو ملنا ہے مجھے یہیں بتا دیا جائے ساری کی ساری تفصیلات. اب اور کہ میں جاننا چاہتا ہوں نا, تو کیا میرے لیے یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ کیا یہ درست ہوگا؟ مجھے پوری لسٹ تھما دی جائے کہ کس دن میرا کیا کام ہوگا, کون سی دن مجھے کون سی نعمت ملنی ہے. اب بتائیے یہ سوال صحیح ہے کہ نہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں. یہ جواب کچھ بتاؤ اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا. بھائی دیکھو, آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہو نا میرے پیارے بھائی, وہ سوال ہی یہ نہیں سوال بنتا ہی ہے. نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں مان گیا. وہ اور اس کی وجہ سے کوئی پریشان ہونے کی ایسا مسلم کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس ارے طرف میں جانے بہت کی. پریشان ہوں. میرا جی, ٹاپک ہی اٹکا پڑا ہے. کیوں کیوں میں وہی پوچھ رہا ہوں, کیوں پریشان ہے؟ میں نے 7-8 سوال لیے تھے. 8 میں سے سارے میں نے ایک کے بعد ایک بٹھا دیے. خالی اس پہ اٹکا پڑا ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, غلط جگہ اٹکے ہوئے نا, غلط جگہ اٹکے پڑے ہیں. آپ کو اگر سوال, یعنی آپ نے ایک سوال کریٹ کیا کہ یہ سوال صحیح ہوگا, ہم اس سوال پر سوال یہ نشان کھڑا کر رہے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اٹکا پڑا ہوں. مفتی صاحب. آپ مجھے یہ ثابت کر دیں, آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ میرا یہ سوال بالکل درست ہے, میں جواب دے دوں گا. محض یہ کہنا کہ میں جاننا چاہتا ہوں جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے, میں نے جو ایک لائن رکھی ہے نا, کب وہاں سے لے کے انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اور زندگی گزارنے تک, اور وہ باقی ساری حدیثیں جو اس میں ہے کہ اس کے نیک ہے بد ہے, یہ ساری چیزیں ایک ٹاپک, ایک لائن سے لے کے قبر کے بعد کا مسئلہ تک, وہاں تک تو میرا سب کچھ بیٹھا ہوا ہے. بس اس پہ نہیں فٹ ہو پا رہا ہے معاملہ. آپ یہ بتائیے. ایک منٹ, یہ جو آپ نے کہا نا کہ خدا نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے, اس پہ کیا آپ کو آبجیکشن ہے؟ کیا یہ بات صحیح نہیں کہی اس نے؟ ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے. اللہ نے جو کہا ہے وہ اللہ کو پتا ہے. ٹھیک. میں ایک قیاس لگانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. کیا لگانا چاہتے ہیں؟ ایک اپنے حساب سے سوچنا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. کیا سوچنا چاہتے ہیں کہ مطلب اللہ نے کیا وہاں کہنا چاہا؟ اللہ نے وہی تو یہی کہنا چاہا کہ تم سب لوگ جاہل ہو اور جو جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے حقیقت. اس کے علاوہ اور کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ بس یہ بات ہے نہیں حقیقی طور پر. اب آپ بتائیں. اس کو میں حقیقت مان سکتا ہوں اگر میں ختم ہو گیا. اب مثلاً یہ بتا دیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ دنیا کیسی ہوگی؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مرنے سے پہلے دنیا کیسی تھی ایگزیکٹلی؟ کون کیا کر رہا تھا؟ نہیں, کچھ نہیں پتا ہے. جو سنا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ کے علاوہ دنیا کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی نہیں پتا. آپ کے بعد کون سا کھلا رہے گا؟ جواب کیسے دے رہے ہو آپ کو؟ تو اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو چیز, جن چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے, جو ہمارے پاس پریزنٹ اینڈ فیوچر سے, جب ہمیں وہی نہیں پتا, تو جس چیز کا تعلق دنیا سے نہیں ہے وہ ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے جواب ایسے دے رہے جیسے میں ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے یہ سوال کر رہا ہوں. مجھے جواب اس طرح والا نہیں چاہیے. وہ جواب تو میں 10 کوشچن کھڑا کر سکتا ہوں اس طرح کا. بھائی میرے اس لیے کہ آپ نے سوال بھی تو غیر مسلم والا کیا ہے نا. جب سوال غیر مسلم والا ہوگا تو جواب بھی تو وہی ہوگا نا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا, تو یہ
اب اللہ نے یہ بھی کہا تم سوچو, تمہیں کو اللہ نے عقل دیا ہے, تو تم سوچ کے ایسے نہیں کہ بغیر سوچے ایمان لے آؤ. تو کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہوں. اگر صاحب ولی اللہ اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے, میں بتاتا ہوں کیا سوچنا ہے, سن لیجیے. کتاب لکھ ڈالی ہے تو کیوں نہیں, سن لیجیے, میں بتاتا ہوں کیا سوچنا ہے. اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اس کے بغیر یہ کائنات نہ وجود میں آ سکتی تھی, نہ کبھی قائم رہ سکتی تھی. یہ کائنات وجود میں بھی آئی اور قائم بھی ہے. لہٰذا جب اس نے اس کو وجود بخشا ہے تو اب یہ کائنات چلے گی تو اس کے نظام اور اس کے قانون سے چلے گی. یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس کے نظام اور اس کے قانون کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں. اگر ہم خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں تو بات ہی الگ ہو گئی. مانتے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی بات یعنی قرآن کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں. سمپل سا یہ سوچنا ہے. یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ, جب اللہ یہ کہتا ہے نا کہ تم سوچتے کیوں نہیں, تو اللہ ہرگز یہ مراد نہیں لے رہا ہے کہ تم اس کی ذات کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے ہو, اس کی صفات کی تفصیلات کیوں نہیں طے کر رہے ہو. میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ چھوڑو, چلو خیر اگلے کالر کو لے لو. مفتی صاحب میں سن رہا ہوں یوٹیوب پہ جا کے. جی میں بھائی آپ کا جو سوال ہے نا وہ سوال ہی نہیں بنیادی طور پر, ٹھیک ہے. چلیے جاتے ہیں بولتے جاؤں کہ مفتی صاحب کو آپ بولے گے یار مفتی کیوں ہیں آپ, اور آپ میں مفتی کیوں نہیں ہوتی, وہ ایسی سوال ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے. چلیے اصل میں مفتی صاحب جواب اس طرح سے دے رہے ہیں جس طرح سے غیر مسلم نے آ کے ان سے سوال کیا. میرے بھائی آپ وہی میں نے کہا کہ یہ سوال غیر مسلم ہی کرتا ہے. میں تو بس اپنے نالج کے لیے پوچھ رہا تھا کہ میں وہاں اٹکا ہوں. میں بھی آپ کی نالج ہی بڑھا رہا ہوں. میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض مرتبہ اپنی لا علمی کو ڈسکور کر لینا بہت بڑا علم کہلاتا ہے. یاد رکھیے گا, جو اس وقت دنیا میں ارتداد یا الحاد کے لوگ کا شکار ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہیں اپنی لا علمی کا احساس نہیں ہے. قرآن کریم جو ہر جگہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جگہ جگہ کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, کہ وہ جانتے نہیں, تم جانتے نہیں. قرآن یہ احساس کرا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت اسی وقت باقی رہے گی جب تم لا علمی کا احساس رکھو. اگر یہ لا علمی کا احساس ہی ختم ہو گیا اور تم یہ سمجھنے لگو کہ ہم سب جانتے ہیں تو گمراہی وہیں سے شروع ہو گئی. تو کچھ چیزیں خدا نے ایسی چھوڑی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, چاہے کتنی کوشش کر لے نہیں پہنچ سکتا اس دنیا میں رہتے ہوئے. مفتی صاحب آپ سے پوچھنے کا کیا مقصد ہے میرا؟ خیر یہ مجھے پتا نہیں کہ چونکہ میں بھی لا علم ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا مقصد ہے, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسلامی منہج ہے. یہ اسلامی منہج ہے اور اس منہج سے اگر آپ مسلمان ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ مسلمان ہیں نہیں, آپ کہہ رہے تو ہیں ہم مان رہے ہیں, لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر اسلامی منہج کو اور اس اسلامی ایپسٹیمولوجی کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ پھر کہہ دیجئے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, پھر بات یہ الگ ہو گئی. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر کس طرح کے مسلمان ہیں جو یہ مان کے چل رہا ہے کہ نہیں مجھے ہر چیز معلوم ہونی چاہیے؟ یہ تو اسلام کے خلاف ہے. میں نے ہر چیز کے بارے میں نہیں بات کی ہے, اس میں یہ بھی چیز شامل ہے. خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ لا یسأل عما یفعل, کہ اس کے کام کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا, تو یہ اس میں شامل ہے. یہ ماننا پڑے گا. قرآن کے اوپر ایمان رکھنا ہے تو اس کی ایک آیت پر ایمان لانا ہے. اچھا مسلم صاحب, میں کیونکہ آج کل ہے نا میں اپنے بھائیوں کی سب کی اسٹریمز دیکھتا ہوں, تو آپ میں نے دیکھا یہ تیسری اسٹریم ہے آپ کی جہاں پر آپ نے یہ سوال کیا ہے کنزیکیٹو. دوسری اسٹریم جو تھی وہ تو آپ سمجھ سکتے ہو, اس میں عاصم بھائی بھی تھے, میں بھی تھے, اور اس سے پہلے بھی آپ بھی تھے کل شاید, معلوم ہے مجھے. بٹ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اس ایک کوشچن پہ اپنے آپ کا دماغ اتنا کر دیا ہے, مطلب وہ باقی چیزیں کیسے کریں گے آپ؟ یہی تو اسی کو تو بولتے ہیں ان جگہوں پہ اپنا دماغ لگانا جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ول آف گاڈ ہے, مطلب آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں کہ ول آف گاڈ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, تو بات ختم ہو گئی نا. وہ آپ ایک کام کریں, آپ انشاءاللہ آپ اچھے اعمال کریں, اب نمازیں پڑھیں, باقی چیزیں کریں, انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے خود ہی پوچھنا کیوں بنایا تھا. ایک بات بتائیں, ایک لاسٹ بات یہ کہوں گا مسلم صاحب, لاسٹ بات یہ کہوں گا کہ کیا آپ کا خدا کے بارے میں کیا تصور ہے, اس کے اختیار اور ارادے کے بارے میں کیا تصور ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جو چاہے وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا جو بھی کرے گا اس میں اس کا کوئی نقصان یا نفع؟ اس کا نفع نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک, نہ اس کا نفع نہ اس کا نقصان, اور وہ کر وہ سکتا ہے جو چاہے. پھر بھی آپ سوال کر دیں گے کیوں کیا, چونکہ جیسے ہی کیوں کا سوال ہوگا تو فوراً نفع اور نقصان آ جائے گا, کیلکولیشن فوراً ہو جائے گا نفع نقصان کا. جب اس کا نفع نقصان ہے ہی نہیں
اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ جب آپ اس سے یہ سوال کریں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کا کوئی بھی جواب ہوگا تو وہ نفع اور نقصان کے پیراڈائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور نفع نقصان خدا کی ذات اور صفات کے تعلق سے ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ ہمارے لیے ہے, خدا کے لیے نہیں ہے. مفتی صاحب میں اپنے سوال کو تھوڑا سا آسان کروں. نہیں, بہت آسان تھا یہ تو, یوں کوئی کہ آپ نے بہت مشکل سوال کیا. آپ نے سوال ہی آسان اتنا آسان کیا ہے, اب اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ تھوڑا سا آپ نے بہت آسان سوال کیا, بلیو می میرے بھائی, تھوڑا سا مجھے سمجھ میں آیا مفتی صاحب. آپ نے واقعی بہت آسان سوال کیا. یہ سوال بچے کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا, تو ایک ظاہر سے جواب آتا ہے. پہلے آپ نے ہمیں چائنیز میں پوچھا تھا کیا؟ یہ آپ نے پہلے چائنیز میں ہم سے پوچھا تھا, یہی سوال آپ نے ہمیں اردو میں تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا. مفتی صاحب بات سمجھو ذرا سا, تھوڑا سا. آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی پہچان کرانے کے لیے پیدا کیا, تو یہ کیوں کا جواب ہے نا. او بھائی, اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مسلم بھائی, میں نے آپ سے شروع میں سوال میں یہ بات کہی. ایک منٹ, ہاں آپ دیکھیے, اگر آپ لمبی گفتگو چاہتے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے میں لمبی گفتگو نہیں چاہتا ہوں, ایک چھوٹی سی بات چاہتا ہوں اس کے اوپر. جی تو ایمان کو سمجھا سکوں جو اللہ کو نہیں مانتا ہوں. مسلم صاحب میں ایک منٹ دیں مجھے ایسا لگتا ہے کل بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں, مطلب مے بی آئی کین بی رانگ, بٹ مجھے کل کی گفتگو سے اور آپ کی آج کی گفتگو سے پھر ویسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ کو جواب ہے, جواب مل رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے ماننا نہیں ہے, مجھے دوسرا جواب چاہیے, کچھ دوسرا جواب چاہیے. میں یہ یہاں پہ آ کے آپ کی یہ کنڈیشن اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اس سے اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا نا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. ابھی آپ نے بولا کہ اس کا نہ نقصان نہ نفع. ابھی آپ اسی لیے اقرار میں نے پہلے ہی کرا لیا. اللہ کی بات نہیں ہے اس میں مفتی صاحب, اللہ کی بات ذرا بھی نہیں ہے اس میں ہماری اور آپ کی بات ہے, ہماری اور آپ کی بات ہے, غیر مسلم کی بات ہے, ایک ماننے والے کی بات ہے. ابھی آپ نے بولا کہ اس کو کیا فرق پڑتا ہے, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو مان ہی رہے ہیں. میں نے اللہ کی بات نہیں کی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا, جواب آئے گا کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا, دنیا میں انسان کو بھیجا امتحان کے لیے بھیجا. یہ جواب آیا ہی نہیں مسلمانوں کے لیے. اب مسئلہ یہی ہے کہ آپ چونکہ یہ جواب ہم سے توقع کر رہے تھے اور اس کے بعد پہلے سے اس جواب پر سوال لیے بیٹھے تھے, ہم نے وہ جواب دیا ہی نہیں. اب آپ کا سارا جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ جھلک رہا ہے کہ یار یہ کیا ہوا. میں کسی غیر مسلم کو یہ بات کیسے سمجھا دوں کہ اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے؟ یا آپ کو کسی غیر مسلم سے ڈیبیٹ کرنی ہے بھائی, اور آپ کو سوال کا جواب چاہیے الگ. آپ کی اپروچ ہی غلط ہے نا. اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے سٹارٹنگ میں بھی بولا تھا کہ مجھے یہ کسی نے سوال کیا, مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے, مطلب آئی مے بی رانگ, کہ آپ کو اب تھوڑا سا ہو گیا کہ یار اس کو میں جواب کیوں نہیں دے پا رہا ہوں. اگر آپ نہیں دے پا رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کی اپروچ غلط ہے. ہم کیا یہاں پہ کوئی مسلمان آتا ہے, غیر مسلمان آتا ہے, وہ بولتا ہے اللہ کو کیوں, اللہ نے کیوں بنایا, تو ہم اس کے ساتھ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ وجود خدا ہے کہ نہیں ہے. پھر یہ بات کہ ول آف گاڈ ہے کہ نہیں ہے. پھر جب وہ مان جاتا ہے ول آف گاڈ, وہ بھی بولتا ہے کہ ہاں میرا کوشچن جو تھا نا وہ غلط تھا. تو یہ بات ہے, آپ کی اپروچ رانگ ہے, اس پہ بحث کرنی ہے. بات بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. یعنی آپ غیر مسلم سے جب بات کریں گے تو خدا کے کام پر بات نہیں کریں گے, خدا کی ذات پر بات کریں گے. بھائی کام تو انڈر کوشچن اس کا ہوگا نا جس کی ذات موجود ہو. غیر مسلم تو ذات کے وجود کا ہی قائل نہیں ہے نا, تو اس کے کام پر بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ غیر مسلم اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے. بتائیے کس غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے, آپ بتائیں کس غیر مسلم کے سوال کو آپ یہاں نقل کر رہے ہیں. یہ ایک منٹ, میں آپ سے اجازت لوں گا بھائی. آپ کی کسی سے گفتگو چل رہی ہے, آپ بہت پریشان ہیں, اس کو یہ سب جواب دے کے اس نے آپ کے جواب کو جواب دے دیا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نکالا نہ جائے. ایک مرتبہ یہ خود ہی جا رہے تھے تو وہ چلے جاتے, وہ زیادہ بہتر تھا. ان کو ایک مرتبہ لے لیجیے لاسٹ پوائنٹ اس سے, وہ اچھا نہیں لگتا. میں نے نہیں نکالے ان کو, یہ خود چلے گئے. اچھا خود ہی چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے, چلے صحیح ہے.